نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 59۔ مذکورہ آیتوں میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل الحمد للہ، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی نے آپ کی امت کو عذاب عمومی سے محفوظ اور مامون بنایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام جو برگزیدہ شخصیات تھے، مقدس شخصیات تھے، جنہوں نے دین کی دعوت بڑی جرأت مندانہ انداز میں، بڑی جدوجہد سے اپنے اقوام تک پہنچایا ہے، ان پر درود بھیج دیجیے کہ دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا وقت، مال، جان بڑی ذمہ داری سے لگایا ہے۔ الذین اصطفیٰ کے الفاظ سے، ظاہری الفاظ سے، سیاق الکلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے، جیسا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آیا ہے، اس سے بھی واضح ہے کہ الذین اصطفیٰ یا سلام علی المرسلین سے مراد جو ہے انبیاء علیہم السلام ہے گزشتہ۔ لیکن ایک روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مراد ہے، جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام حق کی معیار ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ الباری کا بھی یہی قول ہے، اور اس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام ہے، اخرجہ عبد بن حمید والبزار وابن جریر۔ لہذا اگر الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام ہے، جیسا کہ سفیان ثوری کا قول ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، تو آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر انبیاء پر سلام بھیجنا جائز ہے، غیر انبیاء، غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا درست ہوگا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیات مذکورہ سے خطبہ کے آداب بھی ثابت ہوتے ہیں کہ خطبہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہیے، انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے تمام خطبات پر، اور یہی تمام صحابہ کرام کا تقریباً اور صلحاء امت کا یہ معمول رہا ہے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مسنون اور مستحب عمل ہے۔ بہرحال دعوت فکر ہے۔
پورے عالم انسانیت کو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کمالات، احسانات انبیاء علیہم السلام پر ہوئے ہیں، یا عمومی طور پر اللہ کے فضل، کرم، احسانات، انعامات ہے، آیا وہ فضل، کرم، احسانات، انعامات بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک اور سہیم بنایا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، اللہ ہماری رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، باقی سب مملوک ہے، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، اور عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے احکامات میں اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وسلام، اور سلامتی ہے، علی عبادہ، اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، ما یشرکون، یا جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔